جو قرآن کے مزاج کو نہ سمجھ سکے، حضور کے دین کو نہ سمجھ سکے، رسول اللہ کے غلاموں کے مزاج نہ سمجھ سکے، اسلام کا خود مزاج نہ سمجھ سکے، اور پھر باتیں بڑی بڑی کہ مدینے کی ریاست کے جو والی تھے، پہلے والی تو صدیق اکبر ہی والی بنے، امیر بنے، تو ان کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا حاضی رغبت ناقت رسول اللہ، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ غدبا کی اونٹنی کی آواز نہیں ہے، حضور کی اونٹنی غدبا بھی ہے، قصوا بھی ہے۔ فرمایا یہ جو آواز ہے نہ غدبا کی ہے نہ قصوا کی ہے، یہ آواز جدعا کی ہے۔ ذرہ عشق نبی، اقبال پھر ایتھی بولیا، کہنے لگا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا عشق و محبت اللہ سے مانگنا ہے، لیکن تھوڑا سا مانگنا ہے، لیکن سوز صدیق والا اور علی والا مانگنا ہے۔ جمال عشق و مستی نئے نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف غرازی۔ ہاں اقبال کہتا ہے جدو لکھن لکھان تے کم آ جائے، پھر تحقیقوں تے کم آ جائے، اور علم بے عشق از تاغوتیاں، اور علم با عشق از لاہوتیاں۔ اقبال کہتا ہے جے علم ہوئے، علم با عشق از، جے حضور دی محبت دے نال علم ہوئے تے پھر تے اللہ دا انعام ہے، جے حضور دی محبت تو بغیر علم ہوئے اے تے پھر شیطانی سارا چربہ ہے تے شیطانی۔ او صلاتو او امامو او حرم۔ ایتھے میں نے اقبال دا شعر دا سمجھ آئی۔ اقبال کہندا پھر نماز بھی بندے دی سدھی پھر عشق ہی کراندا۔ ہاں جی نماز بندہ ایتھے افضل الخلق بعد الرسل نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب تکبیر تحریمہ ہو گئی تو اونٹنے کی آواز ہی سنی نا، انہیں یقین تو نہیں تھا کہ فلا اللہ، فرمایا ممکن ہے حضور تشریف لا رہے ہوں، فرمایا ممکن بھی ہے آواز تو حضور کی اٹھنے کی ہے نا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ بس یہ مزاج ہے اسلام کا، اگر آپ کوئی سمجھنا چاہتا ہے، ورنہ تو پھر اقبال کہندا نگہبان حرم میں مارے درہ رست، یقینش مردہ ہو نگاہ بغیر است۔ اقبال کہندا جڑے نے حرم دی نگہبانی کرنی سی، وہ بتاں دے جناب بت تعمیر کرنا شروع ہو گئے تے بت خانے تعمیر کرنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی کہندا جن حرم دی نگہبان حرم میں ہمارے دائر است، کہندا ہے تو بت خانے بڑھان لگ پے جن حرم دی حفاظت کرنی سی۔ یقین انہاں دا مر گیا اور انہاں دیاں نگاہاں ہمیشہ غیر وال لگی ہوئیاں۔ وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ ہماری کیا مدد کرے گا۔ کہنے لگا زی انداز نگاہ وہ تمام دیت کہ نا امید از ہما امور خیر است۔ اقبال کہندا تو مسلمان دی نگاہ پیشک ویکھ کے پڑھ لے کہ اتنا اے محروم نگاہ ہو گیا کہ اس دے چہرے تو پتہ لگدا بھئی انہوں اسلام دی کسی بات دا بھی یقین کوئی ہاں جی نا امید از ہما امور خیر است، کہندا ہے بالکل اسلام دی ہر خیر کو محروم ہو گیا اور نا امید ہو گیا کہ نہیں جی ہن جب تک اسی یہود و نصارہ دی ایجنٹی نہیں نہ کریں گے تے انہاں دی غلامی نہیں نہ کریں گے تے پھر سانو کچھ نہیں لبنا۔ اقبال کہندا ہن میں ایتھے کی کراں کیوں جی بھائی مکتب بھائی دانش نازی۔ اقبال کہندا تو اس تعلیم ہوتے تے اینا سکولاں کالجاں ہوتے تو کی ناز کرنا، نہ در کف نہ داد و جان سے تن برد۔ کہندا ہے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن جو کٹ کے لے گئے۔ بس اتنی گل ہے ساری۔ ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع جی، دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے۔ میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کرنی انہاں جی انجینئر پہلے جوڑے تہاڈے کو ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دیو نا۔ وہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڈی جناب تنخواہاں تھوڑیاں، وڈے ڈاکٹراں دی تنخواہاں وڈیاں کرو، او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو۔ پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا، پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمت۔ جڑے انجینئر پڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بھج دین
کہ اس فیکٹری جا رہا ہے انہوں نے تسی ملازمت پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں سی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے. ایک ایڑی بات ہے جی مولوی ایک ایڑی بات ہے. نبی علیہ السلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدو ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتھے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نادهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذی نفسی بیدی لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتاخذن علی ید الظالم ولتاترن علی الحق اطرا ولتکسرن علی الحق کسرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنہم. توجہ 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 اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے علماء نے روکیا فلم ینتہو قوم باز نہ آئی وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشے جانے قوم بے باک ہو گئی علماء دے گلہ سنن تو بے او چھڑو پرے اے تے ابو گمراہن اے کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی فرمایا قوم باز نہ آئی. پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے فجال او بھی پھر مل گئے عوام نال جو جے عوام سی پھر مولوی عوام نال مل فجال اسوہم واکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلس وچ بیٹھن لگ پے انہاں نا حلوے مانڈے کھان لگ پے جو کچھ عوام چاندی سی پھر مولوی بھی ہو جائے دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض فرمایا جو جے عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے دل ہو جے بنا چھڑے انہوں نے اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلعنہم علی لسان داود و عیسی ابن مریم. پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داود و عیسی ابن مریم. جناب داود اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی فرمایا نہیں 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 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیغے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویاں نو کہے تسی یہ تقریر کرنی عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا اے غیب دے سیگے نہیں اے حاضر دے سیگے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے. بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے. نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے. ہاں جی جیڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال. پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویاں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا. حضور اٹھ بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی حضور ہن خطاب ہن اسی کسی دی گل کیویں منی ہے. توجہ گل سانو کوئی گل کہے بھئی حضور نے جڑی گل فرمائی گل تو وہ ہونی. عوام کیا چاہتی ہے حکمران کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں ہندو کیا چاہتے ہیں غیر مسلم کیا چاہتے ہیں دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے. آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا. کیا فرمایا جی لَيَأْمُرُنَّ تو نہیں نہ فرمایا ہاں یامرن لَتَأْمُرُنَّ
فرمایا میری پھر لام تاکید بنون تاکید سکیلا، فرمایا میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لتامرن بالمعروف، تم نے ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دینا ہے، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بے ضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے، اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اسے صلح کر لینی ہے، تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے، فرمایا نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا نا، حضور نے بھی تو ظالم ہی، آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا، رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا، چور کو چور ہی فرمایا، ڈاکو کو ڈاکو فرمایا، تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا، یہودیوں کو یہودی فرمایا، نصرانیوں کو نصرانی فرمایا، ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔